بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا مقدس تابوت کیا ہے؟ آخر اس تابوت میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اس کو اتنی اہمیت دیتے تھے؟ اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ نیز فرعون کے غرق ہونے اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے سمندر پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل کہاں آباد ہوئے؟ کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر قائم رہے اور کب تک؟ کیا موجودہ یہودیوں کا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے کوئی تعلق ہے؟ اگر آپ مکمل تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آخر تک لازمی دیکھیں، اور ہاں، اگر آپ نئے ہوں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے سمندر پار کر چکے تھے، اپنی آنکھوں سے فرعونیوں کو سمندر میں غرق ہوتا دیکھ رہے تھے۔ خدائے ذوالجلال کے اس عظیم احسان اور انعام کے بعد انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ رب کا شکر بجا لایا جاتا، مگر اس عظیم معجزے کے ظہور کے بعد ان کا ایک بستی پر گزر ہوا۔ بستی والوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ افراد وقت کے نبی سے کہنے لگے، ہمارے لیے بھی اسی طرح کا معبود بنا دو۔ نبی کو جلال آ گیا، کتنے ناشکرے لوگ ہو! ابھی ابھی اللہ نے تم سب پر احسان کیا ہے، جس سمندر میں فرعون کو غرق کیا اسی میں تمہارے لیے راستے کھول دیے، مگر افسوس تمہاری عقل پر۔ زجر و توبیخ کے بعد وقتی طور پر باز تو آ گئے، مگر دل میں اب بھی فطور تھا، سرکشی سے اب بھی باز نہ آئے تھے۔ انہی لوگوں کی فرمائش پر موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر کیا گئے۔ انہوں نے سامری کے بہکاوے میں آ کر بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپسی پر ان کو سزا دی، البتہ اللہ نے اب بھی ان پر انعام کیا، سب کو ہلاک نہیں کیا، مختصر سزا کے بعد باقی لوگوں کو معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی سزا اور جزا سے فارغ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ قوم عمالقہ جو فلسطین پر قابض تھی ان سے مقابلہ کرو۔ قوم عمالقہ فلسطین کے اطراف میں ایک بت پرست قوم تھی، مگر بنی اسرائیل کو یہاں بھی شرارت سوجھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ جاؤ اور آپ کا رب، مجھ میں ان سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ اللہ نے ان کو سزا دی، 40 سال تک وادی تیہ میں محصور کر دیے گئے، اور اسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا فانی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ اس میدان میں بھی اللہ نے ان پر انعامات کی بارش کی، ناشکری کے باوجود من و سلوہ اتارا، پانی کے لیے 12 چشمہ بہا دیے، دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل کا سائبان بھیجا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا، البتہ بت پرست قوام ہمیشہ حملہ آور رہتی تھی۔ آخر میں فلسطین پر زبردست حملہ ہوا، جس میں بنی اسرائیل کی سخت ہار ہوئی۔ دشمن اپنے ساتھ وہ مقدس صندوق بھی اٹھا لے گئے جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے متروکات تھے۔ بنی اسرائیل جنگی مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھا کرتے تھے اور اسے اپنی فتح کا ذریعہ سمجھتے تھے، جو اب دشمنوں کے پاس جا چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 400 سال بعد بنی اسرائیل کو خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے ملک کو آزاد کرایا جائے، اپنے بچوں کو دشمنوں کی قید سے رہا کرایا جائے۔ وقت کے نبی سے درخواست کی کہ کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے جس کے ساتھ مل کر وہ مشرکوں بت پرستوں سے مقابلہ کر سکیں، اپنے وطن اور اپنے بچوں کو دشمنوں سے آزاد کرا سکیں۔ نبی ان کی فطرت سے بخوبی واقف تھے کہ یہ لوگ گفتار کے غازی تو ہیں مگر عمل کے میدان میں زیرو۔ پیغمبر نے فرمایا، کیا بھروسہ، اگر اللہ تم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دے اور دشمنوں سے مقابلے کا حکم دے
تو تم پیٹ نہیں پھرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم مقابلے سے کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ ہمارا وطن ہم سے لے لیا گیا، ہمارے لڑکے غلام بنا لیے گئے، ہم ضرور مقابلہ کریں گے۔ ان کی فرمائش پر اللہ نے ان پر بادشاہ مقرر کیا جس کا نام طالوت تھا۔ طالوت کے بادشاہ ہونے کی خبر ان کو وقت کے نبی سے ملی۔ براہ راست وقت کا نبی طالوت کے بادشاہ ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کا حکم ہے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے قبول کرتے، کیونکہ مومن کا اعتماد اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہوتا ہے۔ حکم رسول کے بعد اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تو بنی اسرائیل تھے، کوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت تو تھی نہیں جو نبی کے اشاروں پر مر مٹنے کو تیار ہوتی۔ کہنے لگے، طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی بہت مالدار شخص تو ہے نہیں۔ گویا ان کے نزدیک بادشاہت کے لیے بڑا مالدار ہونا ضروری تھا۔ نبی نے سمجھایا کہ بادشاہ کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں بادشاہ کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے علم سیاست اور جسمانی طاقت و قوت۔ علم حکومتی انتظام کے لیے اور طاقت رعب اور دبدبہ کے لیے، اور یہ دونوں چیزیں طالوت کے پاس ہیں۔ بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ مانا یا نہیں مانا؟ مقدس صندوق کہاں گئی؟ بادشاہ نے اپنی قوم کو نہر سے پانی پینے سے کیوں منع کیا تھا؟ ان سب سوالوں کے جواب کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔